میرا نام عبدالرحمن ہے اور یہ ایک سچا واقعہ ہے جو خود میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں ایک سیکورٹی گارڈ تھا۔ میرے اکثر ایک شہر سے دوسرے شہر میں تبادلے ہوتے رہتے تھے۔ ایک بار میرا تبادلہ ایک ایسے علاقے میں ہوا جو بہت ہی سنسان علاقہ تھا۔ وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ ہر طرف جنگلات اور پہاڑ تھے، اور سب سے بڑا مسئلہ اس علاقے میں یہ تھا کہ وہاں موبائل سگنلز بھی کام نہیں کرتے تھے۔ اس لیے اس علاقے میں تبادلے کے 3 مہینے بعد تک میرا اپنی بیوی بچوں سے بالکل رابطہ نہ ہو سکا، اور 3 مہینے بعد جب میں چھٹی لے کر گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے سکون کا سانس لیا کہ کچھ دنوں کے لیے اس علاقے سے آزادی مل گئی ہے۔ میں اپنے علاقے میں پہنچ چکا تھا، لیکن اس وقت کافی رات ہو چکی تھی اور کوئی رکشہ یا ٹیکسی مجھے نہ مل سکی، تو میں نے سوچا اتنا لمبا سفر تو ہے نہیں، میں ایسے ہی پیدل چلا جاؤں گا، اور میں نے سفر شروع کر دیا۔ اسٹیشن سے ہمارے گھر کے درمیان راستے میں ایک بہت بڑا قبرستان آتا تھا، اور میں جب اس قبرستان والے راستے کے پاس سے گزرا تو مجھے قبرستان کے درمیان ایک لڑکی نظر آئی جو ایک قبر کے پاس بیٹھی تھی۔ اس لڑکی نے سیاہ چادر اوڑھ رکھی تھی، اس لیے میں اس کا چہرہ نہ دیکھ سکا۔ میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے سوچا اتنی رات کو کوئی لڑکی قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ یہی سوچ کر میں قبرستان کی طرف جانے لگا۔ ہمارے علاقے کے قبرستان کے بارے میں آج تک کوئی ڈر خوف والی افواہ نہیں سنی تھی، اس لیے میں بے خوف ہو کر اس قبر کی طرف جانے لگا جہاں وہ لڑکی کھڑی تھی۔ میں تھوڑا مزید قریب ہوا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی قبرستان میں جھاڑو دے رہی تھی۔ میں اس کے پاس جانے لگا، اور جب اس لڑکی کے پاس پہنچا تو میں نے اس لڑکی کو سلام کیا۔ اس لڑکی نے میرے سلام کا جواب دیا اور بولی، کیسے ہیں آپ عبدالرحمن چچا؟ میں اس لڑکی کی زبان سے اپنا نام سن کر حیران ہوا۔ میں نے پوچھا، آپ میرا نام کیسے جانتی ہیں؟ اس لڑکی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، چچا آپ مجھے بھول گئے، میں نواز الدین کی بیٹی ہوں، رمشا۔ میں نے تھوڑا ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا، وہ لڑکی دراصل ہمارے پرانے محلے دار تھے جو 4 سال پہلے ہمارا محلہ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ بہت دور کی رشتہ داری بھی تھی۔ اب تو وہ لڑکی کافی بڑی ہو چکی تھی۔ میں نے جب اسے دیکھا تھا تب وہ میری بیٹی کے ساتھ اکثر ہمارے گھر میں کھیلنے آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا، ابو اور امی کیسے ہیں؟ رمشا نے کہا، سب ٹھیک ہے چچا جان، آپ کیسے ہیں؟ اور نادیہ کیسی ہے؟ رمشا نے میری بیٹی کا نام لیا تھا۔ میں نے کہا، وہ سب ٹھیک ہیں بیٹا، لیکن تم اتنی رات کو قبرستان میں کیا کر رہی ہو؟ میری بات سن کر رمشا کافی اداس ہوئی اور بولی، بس اب کہاں جاؤں گی چچا؟ میں نے سوچا شاید رمشا گھر والوں سے ناراض ہو کر قبرستان آئی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارے گھر والوں سے کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ تمہارے ابو کو پتہ ہے کہ تم اس وقت یہاں ہو؟ میری بات سن کر رمشا بات ٹالتے ہوئے بولی، آپ چھوڑیں چچا، پانی پئیں گے آپ؟ میں کافی تھکا ہوا تھا، مجھے بہت پیاس لگی تھی۔ میں نے کہا، ہاں بیٹا پلا دو۔ رمشا نے ایک چھوٹے گھڑے سے پانی نکالا اور پانی کا پیالہ میری طرف بڑھایا۔ رات کا وقت تھا، میں نے پیالے کی طرف دیکھے بنا ہی پیالہ ہونٹ سے لگایا اور سارا پانی پی گیا۔ لیکن پانی پینے کے بعد مجھے احساس ہوا جیسے پانی کا ذائقہ کافی عجیب تھا۔ میں تھوڑی دیر وہیں کھڑا رہا اور پھر رمشا سے بولا، آؤ بیٹا تمہیں گھر لے جاتا ہوں، تمہارے والدین سے جو شکایت ہوگی مل بیٹھ کر حل کریں گے۔ رمشا نے بڑے دردناک انداز میں کہا، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے چچا، آپ جائیں، میں بعد میں آ جاؤں گی۔ میں رمشا کو خدا حافظ کہتا ہوا گھر کی طرف روانہ ہوا۔ میں 1 گھنٹے بعد گھر پہنچا، رات کافی ہو چکی تھی۔ میری بیوی دروازے پر مجھے اچانک دیکھ کر حیران تھی اور کافی خوش بھی تھی۔ باقی بچے سارے سو رہے تھے اور میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، اور میری بیوی میرے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ کھانا میں راستے میں ہی کھا چکا تھا۔ باتوں باتوں میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، یہ نواز الدین بھائی آج کل کہاں ہوتے ہیں؟ میری بیوی اچانک نواز الدین کے ذکر پر حیران ہوتے ہوئے بولی، وہ دوسرے محلے چلے گئے تھے، پھر کوئی خاص رابطہ نہیں ہوا، میں بس ایک بار ان کے گھر گئی تھی۔
لیکن ایک ان کا بیٹا میرے خیال میں وابٹا میں نوکری کرتا ہے۔ باتوں باتوں میں نے بیوی سے یہ جاننے کی کوشش کی اور ان کی دونوں بیٹیاں کیسی ہیں اب۔ میری بیوی نے جواب دیا، بڑی بیٹی کی تو شادی ہو گئی تھی اور چھوٹی بیچاری۔ میں نے کچھ تجسس سے اپنی بیوی کو دیکھا۔ میری بیوی نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے کہا، چھوٹی بیٹی رمشا نے 2 مہینے پہلے خودکشی کر لی تھی۔ میں نے صدمے سے اپنی بیوی کو دیکھا اور بے یقینی سے پوچھا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ رمشا نے کب خودکشی کی؟ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہوگی، ان کی کسی دوسری بیٹے نے خودکشی کی ہوگی۔ رمشا کی خودکشی کی بات تو میں کبھی مان ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ رمشا کو خود میں نے تھوڑی دیر پہلے قبرستان میں دیکھا تھا۔ میری بیوی بولے، مجھے غلط فہمی کیسے ہو سکتی ہے جی؟ میں خود رمشا بیچاری کے جنازے پر نواز الدین کے گھر گئی تھی۔ یہ کہہ کر میری بیوی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں صدمے میں تھا کہ رمشا مر چکی ہے تو وہ کون تھی جسے میں نے قبرستان میں دیکھا تھا؟ اور وہ پانی جو مجھے رمشا نے پلایا تھا وہ کیا تھا جس کا ذائقہ میں آج تک نہیں بھول پایا؟ اور اس کا کہا ہوا وہ جملہ آج تک میرے دل پہ نقش ہے۔ وہ بولی تھی، اب تو بہت دیر ہو گئی ہے چچا۔ میں آج تک یہ جان نہ سکا، اگر رمشا مر چکی تھی تو میں نے قبرستان میں کس کو دیکھا تھا؟ اگر کہانی پسند آئے تو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔